اعتکاف کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان پورے 11 مہینے کاروبار کرتا رہتا ہے، دنیا داری میں لگا رہتا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں خود کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دینا، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اور یہ اعتکاف انسان کے گناہوں کو معاف کروانے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے اور نیک مقاصد کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص بھی مرد ہو یا عورت ہو ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے بھی مرد ہو یا عورت ہو اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر روز اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو، کہ کوشش کریں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھیں۔ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے اعتکاف کرنا سنت ہے۔ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا سنت ہے، زیادہ بہتر عمل ہے، اور مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا یہ افضل ہے۔ عورت اب کہاں پر بیٹھے اور کس طرح اعتکاف میں بیٹھے گی؟ عورت گھر میں اس جگہ کو اپنے لیے اعتکاف کے لیے مختص کرے گی کہ جس جگہ گھر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی جس جگہ کو انہوں نے خاص کیا ہوا ہے اس جگہ پر عورت جو ہے اعتکاف کے لیے بیٹھے گی۔ اب اگر ایسی جگہ نہیں ہے کہ کبھی کہیں پر پڑھ لیتے ہیں، کبھی کہیں پر پڑھ لیتے ہیں اور جگہ مختص نہیں ہے، تو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ایک جگہ کو مختص کر لیں، ایک کونے کو مختص کر لے کہ میں یہاں پر اعتکاف کروں گی۔ اب وہاں پر جو ہے یہ نیت کر لے کہ اب یہ نماز پڑھنے کی ہماری جگہ ہے، اور ہو سکے وہاں ایک آدھ نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد اس جگہ پر چادر بچھا دے، مصلی بچھا دے، اور پھر اس جگہ اعتکاف کو مختص کر لے اپنے اعتکاف کے لیے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مغرب کی اذان سے پہلے عورت اس جگہ پر بیٹھ جائے۔ جیسے افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو افطاری وہ اس جگہ میں بیٹھ کر کرے گی جس جگہ کو اس نے اپنے اعتکاف کے لیے مختص کیا ہے، چادر لگا دی، چبوترا بنا دیا، جو بھی جیسی بنا دیا، اس جگہ پر بیٹھی ہوئی ہو جب مغرب کی اذان ہو رہی ہو۔ جیسی اذان ہو تو اس وقت وہ اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ تو اذان کے وقت یعنی افطاری کے وقت عورت کا اس جگہ پر ہونا ضروری ہے۔ اگر مغرب کی اذانیں ہو گئیں تو اس کے بعد جو سنت مؤکدہ یہ جو اعتکاف ہے اس کی فضیلت سے محروم ہو جائے گی۔ اس لیے مغرب کی اذان وہ جو ہے اپنی اس جگہ میں بیٹھی ہوئی ہو وہاں پر بیٹھ کر سنے اور وہیں پر یہ نیت کر لے کہ آخری عشرے کی سنت اعتکاف کی میں نیت کرتی ہوں۔ تو یہ طریقہ ہے عورت کا اعتکاف میں بیٹھنے کا۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وضو کے ساتھ بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وقت کم ہے، کہیں مصروف تھی اور اذانیں شروع ہونے والی ہیں، وضو کرنے جائے گی عورت، تو اس صورت میں کیا ہوگا، وہ جو نیت کا ایک وقت ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں وہ بغیر وضو کے بھی اس جگہ پر بیٹھ سکتی ہے، افطاری کرے، نیت کرے، اور پھر نیت کرنے کے بعد، اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد اب وہ وضو کے لیے جا سکتی ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے۔ ہاں، حیض و نفاس سے پاک ہو، مرد ہے تو وہ جنابت سے پاک ہو، اس سے تو پاک ہونا ضروری ہے، لیکن وضو کی حالت میں ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ تو یہ تھا عورت کا اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ۔ مرد کے لیے کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔ اگر مسجد میں مغرب کی نماز ہو گئی تو اس نے یہ جو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے اس کو ضائع کر دیا۔ تو مغرب کی اذان وہ مسجد میں سنے اور وہاں پر بیٹھ کر وہ بھی اسی طرح نیت کرے گا کہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ دل میں سوچ لے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، زبان سے کہہ دے تو اچھی بات ہے، لیکن اذان جیسی مغرب کی ہو اس کا مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ پھر جو احکامات ہیں مرد کے لیے، عورت کے لیے اعتکاف کی حالت میں، ان احکامات پر عمل کریں۔